بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ کسی لشکر سے ہو جائے تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ عزیز طلبہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، اور جو خطاب ہوتا ہے وہ حکم کا درجہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، جب تمہارا سامنا کسی لشکر سے ہو جائے، یعنی کہ جنگی حالات پیدا ہو جائے، لڑائی کا امکان ہو جائے، تو تم نے بزدلی نہیں دکھانی بلکہ مقابلہ کرنا۔ جنگ میں عزیز طلبہ کیا چیز کام کرتی ہے پتہ؟ جنگ میں سب سے زیادہ حوصلہ کام کرتا ہے۔ جس گروہ میں جماعت میں حوصلہ ہوگا نا، وہ کبھی جنگ ہار نہیں سکتا۔ جو ہی اس گروہ کو ٹینشن ہوئی، تھوڑا سا اسٹیمنا لوز کیا، اس وقت کایا پلٹ جائے۔ اس لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم ثابت قدمی سے آگے بڑھو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پتہ ادا کرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے بہت سے علاقے ایسے فتح کیے جس میں جنگ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ وجہ کیا بنی کہ مسلمانوں کے بارے میں جو رپورٹ ہوتی تھی لڑنے کی، وہ پہلے سے دشمن تک پہنچ جاتی تھی، اور دشمن جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ مغلوب ہو جاتا تھا اور ہتھیار پھینک دیتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے غزوہ تبوک کا واقعہ، اس وقت کی ورلڈ لیول کی جو فورس تھی، اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بارڈر پہ آ گئی ہے اور لڑائی ہونے والی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جتنے بھی مسلمان تھے سب کو کمپلسری کر دیا کہ تم آگے بڑھو، اور سب کو یہ ڈائریکشن بھی دی کہ ہر بندہ اس جنگ میں مالی لحاظ سے ضرور تعاون کرے۔ چنانچہ عزیز طلبہ، دیکھتے دیکھتے اشیاء کا پہاڑ کھڑا ہو گیا۔ ایک صحابی تھا، اس کے پلے کچھ نہیں، مزدور بندہ تھا، کوئی چیز کھانے پینے کے لیے نہیں تھی۔ اس نے، حالانکہ اس کا ایکسکیوز بنتا تھا کہ وہ نہ دیتا، میرے پاس ہی کچھ نہیں، لیکن اللہ کے نبی کا حکم تھا، اور صحابہ کرام کی یہ عادت تھی، انہوں نے اپنے آپ کو اس حالات سے اس نہج میں تیار کیا تھا کہ جو بھی نبی حکم کرتے وہ ہائی الرٹ ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر نصرت دی۔ وہ صحابی کیا کرتا ہے، کسی یہودی کے باغ میں جا کر مزدوری کرتا ہے، کھجوریں اس کے لیے اتار کر دیتا ہے، اور پھر اس کو کھجوروں کی مد میں مزدوری بھی مل جاتی ہے۔ اور وہ صحابی کھجوریں لے کر جب آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ساتھ وہ بتاتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، یہ میں نے مزدوری کی اور مجھے اس کی اجرت یہ ملی۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کتنا خوش ہوئے، آپ نے ان کھجوروں کو اس مال پہ پھیلانا شروع کر دیا جو اکٹھا ہو چکا، اور ساتھ ساتھ خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ یہ میرا صحابی ہے، اس نے کتنی ایک اچھی مثال دی۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے، اور پھر کیا ہے، آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق گھر کا سارا سامان اٹھا رہا ہے، اور خود جو ہے وہ ٹاٹ والا لباس پہن لیے، کپڑے بھی دے دیے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر نے اس طرح کا لباس پہنا ہوگا جو پہلے سے نہیں کبھی پہنا، اور سامان آیا ساتھ، تو پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر؟ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبتیں چھوڑ کر آیا ہوں۔